الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر عالی وقار، معزز علماء کرام و منصفین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب بھی اس کے لیے خوبیاں بن جاتے ہیں، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی خوبیاں بھی اس کے لیے عیب بن جاتے ہیں۔ پھر محبت اس سے کی جاتی ہے جو صورت کے لحاظ سے بھی اچھا ہو، جو سیرت کے لحاظ سے بھی اچھا ہو۔ اس لیے ہم محبوب خدا سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں اور صورت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ انسان جس طرح روح کے بغیر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی طرح محبت رسول کے بغیر ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ محبت رسول، اطاعت رسول کے لیے محبت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ محبت رسول کے بغیر نہ اطاعت کا کوئی فائدہ اور نہ سنت نبویہ پر چلنے کا کوئی فائدہ۔ صدر عالی وقار رب لم یزل نے اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کرنے کو کبھی تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سے بیان فرمایا، کبھی تو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ سے، تو کبھی النبی اولا بالمؤمنین سے، تو کبھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے، تو کبھی یا ایھا المزمل سے، تو کبھی یا ایھا المدثر سے، کبھی یاسین اور طٰہٰ کہہ کر محبت آشکار کی، کبھی سراجا منیرا اور ورفعنا لک ذکرک فرما کر اپنے رسول کا رتبہ بیان فرمایا۔ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کے مہر ثبت فرما کر ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما کا مجدہ سنا کر من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ سے محبت رسول پر معیت جنت کی بشارت سنائی۔ محبت رسول سے سرشار ہو کر شاعر پکار اٹھا، اے دل گر ہے تجھ کو محبت رسول کی، اے دل گر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا اپنا اطاعت رسول کی۔ وہ سر کٹے نہ، وہ سر کٹے نہ جس میں ہو سودا رسول کا، وہ دل مٹے نہ جس میں ہو عزت رسول کی۔ صدر عالی وقار، محبوب خدا سے محبت کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں، یہ تو عمل کی میزان ہے، یہ محض زبانی قرار نہیں بلکہ جانی و مالی ایثار ہے، یہ صرف نعرہ نہیں بلکہ خون کی دھاروں پر چلنے کا نام ہے، یہ ریاکاری یا مصلحت نہیں بلکہ عشق محمد مصطفیٰ کے نام پر خاک و خون میں غسل کرنا ہے، یہ محض تقریر کی ساحری نہیں بلکہ شمع انوار مصطفی پر پروانہ وار نثار ہونے کی جلوہ گری ہے۔ حضور سے وفاداری کا عہد، حضور سے وفاداری کا عہد ماضی حال اور مستقبل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حضور سے وفاداری کے نام پر ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ صدر عالی وقار، آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وقت ہمارا دشمن ہے، اغیار نے اسلام دشمنی کے سلسلہ میں سمجھوتا کر لیا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے عظمت اسلاف کی داستانیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم پھر سے
لوح و قلم کی میراث اپنانا چاہتے ہیں تو حضور سے عملی محبت و عقیدت کا ہونا ضروری ہے۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔